بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا آنے والا کام آپ تک پہنچ سکے۔ آج جن 3 ٹاپکس پر میں بات کرنا چاہوں گا ان میں ہے سندھ کی تاریخ، راجہ چندر اور راجہ داہر۔ ایم کبیر کے مطابق سندھ میں اسلامی سلطنت کا قیام برصغیر اور اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ لین پول کے مطابق فتح سندھ اسلام اور تاریخ ہند کا محض ایک ثانیہ تھا جس کے نتائج دور رس ثابت نہ ہوئے۔ سندھ کی وجہ تسمیہ: آریاؤں کی آمد سے قبل سندھ کے قدیم باشندے اس خطۂ زمین کو کیا کہتے تھے، اس بارے میں ابھی تک تاریخ خاموش ہے۔ مشہور مورخ ہنٹر کا قول ہے کہ آریہ قوم نے برصغیر پاک و ہند میں وارد ہونے کے بعد اس خطۂ زمین کو سندھ کا نام دیا۔ آریہ لوگوں نے جب دریائے سندھ کی وادی میں قدم رکھا تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا۔ سندھو سنسکرت زبان میں بہت بڑے دریا کو کہتے ہیں۔ چونکہ دریائے سندھ اس زمانہ میں بھی ایک بہت بڑا دریا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی مناسبت سے اس سرزمین کو پہلے سندھو اور پھر سندھ کہنا شروع کیا۔ آگے بات کرتے ہیں سندھ کی تاریخ کی۔ سندھ کی قدیم تاریخ میں تاریکی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ چچ نامہ سندھ کے قدیم تاریخ کا مستند ماخذ سمجھا جاتا ہے، جسے سندھ میں عربوں کے عمل دخل کے بہت عرصہ بعد کسی تاریخ دان نے عربی زبان میں مرتب کیا۔ اور اس کا نام سندھ کے ایک سابق حکمران چچ کے نام پر چچ نامہ رکھا گیا۔ مصنف نے اپنے اس تاریخی شاہکار کا آغاز سندھ کے حکمران راجہ سہرسن کے حالات دے کر کیا ہے۔ سندھ کا دارالخلافہ الور تھا۔ راجہ سہرسن سودرا خاندان کا چشم و چراغ اور بدھ مت کا پیروکار تھا۔ وہ ایک طاقتور حکمران تھا۔ اس کی سلطنت 5 صوبوں پر مشتمل تھی، جس میں برہمن آباد، سیستان، اسکندہ، ملتان اور الور شامل تھا۔ وہ ایک عرصہ تک امن و امان اور عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا۔ 7ویں صدی عیسوی کے اول میں ایران کے بادشاہ نیمروز نے اچانک سندھ پر حملہ کر دیا۔ مکران کے نواح میں راجہ سہرسن اور شاہ ایران نیمروز کے مابین گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس میں راجہ سہرسن تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ اراکین دولت نے راجہ سہرسن کے لڑکے رائے ساہسی کو راج گدی پر بٹھا دیا۔ راجہ ساہسی کے درباریوں میں الور کے مندر کے برہمن پجاری کا لڑکا چچ بھی تھا۔
وہ بہت ہی زیرک اور باتدبیر شخص تھا۔ وہ اعلیٰ قابلیت، شیریں کلامی اور اخلاق پسندیدہ کی بنا پر پہلے دیوان اور پھر راجا ساسی کا وزیر بن گیا۔ راجا نے اس کے اعلیٰ آداب اور شائستگی سے متاثر ہو کر اسے محل سیرا میں بلا روک ٹوک آنے کی اجازت دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں بعد رانی سوبن دیوی اس پر فریفتہ ہو گئی۔ راجا کی وفات کے بعد چچ نے رانی سوبن دیوی کی مدد سے تخت پر قبضہ کر لیا اور رانی سے شادی کر لی۔ چچ ایک طاقتور حکمران اور مدبر سیاستدان تھا۔ اس نے بہت جلد باغی امراء اور گورنروں کو عطیت گزار بنا لیا، ملک میں مکمل طور پر امن و امان قائم کیا۔ علاوہ ازیں ان تمام باج گزار راجگان کو جو راجا ساسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خود مختار ہو گئے تھے، از سر نو اپنا مطیع منقاد بنا لیا اور مزید فتوحات حاصل کر کے حدود سلطنت کو کشمیر تک بڑھایا۔ چچ نے 40 سال حکومت کرنے کے بعد 690 عیسوی میں وفات پائی۔ چچ نے اپنے دور اقتدار میں سرکش جاٹوں اور لوہانوں کی گوشمالی کی اور ان کی تذلیل کرنے اور انہیں عطیت گزار بنانے کے لیے ان کا ایک ایک آدمی بطور یرغمال الور میں بلا کر رکھا اور ان پر یہ شرائط عائد کیں کہ مصنوعی تلوار کے سوا کسی قسم کا ہتھیار نہ باندھیں، شال، مخمل اور ریشم کے قیمتی کپڑے استعمال نہ کریں، انتہائی مجبوری کی حالت میں صرف سرخ و سیاہ ریشم استعمال کریں، گھوڑوں پر بغیر زین کے سواری کریں، برہنہ سر اور برہنہ پاؤں رہیں، باہر نکلیں تو اپنا کتا ساتھ رکھیں تاکہ وہ پہچانے جا سکیں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کریں اور جاسوسی اور راہبری کی خدمات بھی سر انجام دیا کریں۔ اب بات کرتے ہیں راجا چندر کے بارے میں۔ 690 عیسوی میں چچ کی وفات کے بعد اس کا بھائی چندر تخت حکومت پر بیٹھا۔ یہ بدھ مت کا پیرو تھا اور اپنا وقت زیادہ تر عبادت اور برہمنوں کی صحبت میں گزارتا تھا۔ اس نے بدھ مت کو بزور شمشیر پھیلایا۔ اس سے اس کے خویش اقارب جو ہندو مت کے پیرو تھے اس کے خلاف ہو گئے اور وہ باقاعدہ وفد کی شکل میں کنوج کے ہندو راجا سہارن، جسے بھیم سین بھی کہتے تھے، سے ملے اور اسے سندھ پر حملہ آور ہونے پر اکسایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا اور ناکام واپس چلا گیا۔ 697 عیسوی میں راجا چندر 7 سال حکومت کرنے کے بعد اس دنیا سے چل بسا۔ اب بات کرتے ہیں راجا داہر کی۔ راجا چندر کی وفات کے بعد ملک میں طوائف الملوکی پھیل گئی۔ الور کے تخت حکومت پر چچ کا چھوٹا لڑکا داہر متمکن ہوا۔ اور برہمناباد میں چندر کا لڑکا راج سریر آرائے سلطنت ہوا، لیکن 1 سال بعد جب اس نے وفات پائی
तो दाहर के बड़े भाई दहर सिंह ने ब्रह्मणाबाद पर कब्जा कर लिया। राजा दाहर ने भी इस पर कोई एतराज़ ना किया। इस तरह सिंध के दो हिस्से हो गए, शुमाली हिस्से पर दाहर और जनूबी हिस्से पर दहर सिंह काबिज हो गया। राजा दाहर सख्तगीर और मुतशद्दिद हिंदू था। वो अपने ज़ालमाना और मुतकब्बराना रवैया की वजह से अपनी राया में गैर मकबूल था। बुद्ध मत के मानने वालों से उसका सलूक इंतहाई मुतअस्सबाना और गैर रवादाराना था। उसने अपनी बहन रानी बाई से शादी करके अपने भाई दहर सिंह और दूसरे रोसाए सिंध को अपना दुश्मन बना लिया और वो उसके खिलाफ सफ़े आरा हो गए, मगर दाहिर ने उन सब पर काबू पा लिया। बाद में रनमल के राजा ने एक लश्कर जरार के साथ कलाराओड़ पर हमला किया और राजा दाहर की मुदाफ़त से कबल ही उस पर कब्ज़ा कर लिया और फिर दारुल सल्तनत अलौर की तरफ बढ़ा। राजा दाहर सख्त परेशान था कि उसके वज़ीर ने उसे मोहम्मद बिन हारिस अलानी अरब से मदद तलब करने का मशवरा दिया, जो यहाँ सिंध में पनाह गज़ीन था। मोहम्मद बिन हारिस अलानी ने अपने 500 जानबाज साथियों की मदद से हमला आवर पर शफखून मारकर उसे भगा दिया। दाहर ने अलानी को इस खिदमत का सिला देना चाहा तो उसने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं जिससे दुनिया में मेरा नाम चले। आप ये हुक्म दे दें कि आइंदा आपकी सल्तनत पर जो सिक्के मज़रूब हों उन पर एक तरफ मेरा नाम हो और दूसरी तरफ आपका, ताकि हिंदू सिंध में मेरा नाम हमेशा यादगार रहे। चुनांचे ये हुक्म दे दिया गया। उसके बाद राजा दाहर दाखिली मुश्किलात में कभी मुब्तला ना हुआ, यहाँ तक के 710 ईस्वी में खिलाफत इस्लामिया से उसकी अनबन हो गई और मोहम्मद बिन कासिम ने एक जरार लश्कर से उसकी सल्तनत का तख्ता उलट दिया। चुनांचे 10 रमज़ान 712 ईस्वी में 15 साल हुकूमत करने के बाद राजा दाहर अरबों से लड़ता हुआ मारा गया। उसके साथ ही सिंध में हिंदुओं की हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबां पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।